السلام علیکم۔ یہ تو پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں فرعون کون تھا؟ فرعون وہ بادشاہ تھا جس نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ لوگوں کو بہکاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ نجومیوں نے فرعون بادشاہ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، یعنی وہ لڑکے ہوں گے، تو ان کا قتل اسی ٹائم کر دیا جائے گا۔ فرعون اور اس کی خادمہ کا واقعہ دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کر کے کہا، مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے فرعون ہی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندگیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا، اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے سامنے میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔